اوپر آسمانوں میں جا کے یہ گھنٹہ دو گھنٹے کا سفر کرنے والے یہ اتراتے ہیں اپنی رفتار پر، یہ اترا رہے اپنی گفتار پر، لیکن سرکار براق میں سوار ہوتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سننا علماء کرام اگر ساتھ دے لیں حضرت دیکھیں تو میرے بھائی سرکار براق میں سوار ہو کر کے جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنو، دل انشاءاللہ زندہ ہو جائے گا۔ میرے حضور براق میں سوار ہے، معراج کے لیے جاتے ہیں، میرے سرکار براق میں بیٹھے ہیں۔ حضرات گرامی حضرت توجہ رکھیں اور بڑا دھیان سے سنیں میری تقریر کو اور میری اصلاح بھی فرمائے دیتے ہیں۔ میرے سرکار براق میں بیٹھے ہیں، میرے سرکار براق میں بیٹھے، ایک آسمان پار کیا ہے، دوسرا آسمان پار کیا ہے، تیسرا آسمان پار کیا ہے، چوتھا آسمان پار کیا ہے، پانچویں آسمان کے اوپر جا رہے ہیں، چھٹا آسمان کے اوپر جا رہے ہیں، ساتواں آسمان کے اوپر گئے ہیں، اس کے بعد محفوظ کے اوپر، سدرۃ المنتہا کے اوپر، نامکا کے اوپر، کعبہ کوثر کے اوپر، درخت اللہ کے اوپر، میرے سرکار جلوہ علی کر رہے ہیں۔ اتنا آگے گئے میرے سرکار کہ رب قدیر کے قرب خاص میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد ہم کلامی سے مشرف ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری جہاں ہے، یہ راکب ہے، یہ میسائل ہے، اس کی رفتار کتنی ہے، یہ ایک آسمان تک نہیں جا سکتا ہے، لیکن سرکار ساتوں آسمان کے اوپر جا رہے ہیں، یہ کہیں جا نہیں سکتا ہے، سرکار سدرۃ المنتہا کے آگے جا رہے ہیں، یہ نہیں جا سکتا ہے، لیکن سرکار دما فقط اللہ کی منزلوں کو پار کرتے آگے جا رہے ہیں۔ آنا حضرت امام احمد رضا بریلی سے پکاروں پہ وہ سرورے دشمنے رسالت جو عرش پہ چلے آگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے شاہ عرب کے دربار کے لیے تھے۔ اب دیکھو میرے سرکار نے، میرے حضور نے جانے کے بعد بھی تو سرکار ایک معجزہ ہے۔ اگر حضور کے معجزے گرانے میں آ جاؤں تو میں جب رات کافی پڑ جائے تو مجھے لگتا ہے میرے پاس بھی وقت اتنا نہیں ہے، اور آپ کے پاس بھی وقت ہوا ہے۔ سن لے میرے سرکار نے جس طریقے سے میرے سرکار کا کوئی جسم پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے میرے سرکار کی تعلیم بھی کوئی لا نہیں سکتا ہے۔ جس طریقے سے میرے سرکار چلتے ہیں اس طریقے سے کوئی چلنا لا نہیں سکتا ہے۔ آپ میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر کے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں اور اس کے بعد دیکھتا ہوں آپ کہاں تک سننا چاہتے ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دل کا درد آپ کے بیچ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد دیکھتا ہوں آپ کتنا سنیں گے۔ ابھی میرے سرکار تشریف لائے نہیں ہے، ابھی میرے حضور تشریف لائے نہیں، حضور ابھی دنیا میں نہیں آئے، سرکار ابھی آئے نہیں، حضور نہیں آئے۔ آؤ میں اس کو سرکار کے آنے کا پہلے کا جو منظر ہے آپ کی نظروں کے سامنے وہ بھی رکھوں گا، اور اب جو منظر ہے یہ منظر کو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ یہ انقلاب کون لایا، یہ اتنا بدلاؤ کون لایا، یہ گروہ خلافت اور مساوات کے طریقے کون لایا، یہ تعلیم کے جوہر کون سکھا رہا ہے، یہ انقلابی کربلا میں کیس معاملات کون لے کے آیا ہے، یہ ترقی کے دروازے کون لے کے آیا ہے، یہ ترقی کے تمام آلات کون لے کے آیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کر کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، میرے اندر دو باتیں ایسی ہیں کہ جو میں سوچتا ہوں تو ایک بات پہ مجھے ہنسنا بہت آتا ہے، اور ایک بات ایسی ہے جسے سوچتا ہوں تو رونا بہت آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں دونوں باتیں رکھی گئی تو میرے حضور نے فرمایا پہلے وہ بات سنا جس سے ہنسنا بہت آتا ہے۔ اب وہ صحابی رسول بات رکھتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آپ کے آنے سے پہلے کی ہے۔ حضور مسئلہ یہ ہے کہ
جب آپ نہیں آئے تھے تو ہمیں معلوم نہ تھا کہ اچھائی کیا ہوتی ہے، سرکار آپ نہ آئے تھے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ خدا کون ہے، حضور آپ نہ آئے تھے ہمیں معلوم نہ تھا کہ نماز کیا ہے، سرکار آپ نہیں آئے تھے ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کیا ہے، حضور آپ نہیں آئے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ باپ کا حق کیا ہے، سرکار آپ نہیں آئے تھے ہمیں نہیں معلوم کہ ماں کا مقام کیا ہے، سرکار آپ نہیں آئے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بہن کا مقام کیا ہے، سرکار آپ نہیں آئے تھے ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بھائی کا مقام کیا ہے۔ حضور یہ بات ہم دلوں کی ہے، جب آپ تشریف نہیں لا رہے ہیں ہم تو کفر کی اندھیری میں دبے دچے ہوئے تھے، سرکار ہم تو اندھیری میں زندگی گزار رہے تھے، حضور ہم تو نادان تھے، سرکار ہم جاہل تھے، ہمیں کچھ معلوم بھی نہ تھا، لیکن سرکار بات یہ ہے کہ ایک وقت ایسا میری زندگی میں آیا تھا کہ میں اپنے گھر سے نکل رہا ہوں، اور میں جب اپنے گھر سے نکلا تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا لاؤ جو ہے سامان سفر تیار کرو، اس نے روٹی باندھی اور روٹی باندھنے کے بعد میں جو تجارت کا سامان تھا باندھا ہے اور کٹھی بنا کے میں نے گھوڑے پہ رکھی ہے، اور رکھنے کے بعد میں چلتا رہا، میرے جو ہے مشق میں کچھ کھجوریں ہیں، تو سادان میں کچھ کھجوریں ہیں، اور مشق میں تھوڑا سا پانی ہے، چند ہفتے چلنے کے بعد میں ختم ہوتا ہے۔ مکے کی ایک تاریخ یہ بھی ہے، وہی صاحب رسول بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار ایک تاریخ ہماری یہ بھی ہے کہ جب میں گھر سے نکلا تو جو کا آٹا تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ جو کا آٹا ہے اسے پانی میں کھول، اس نے پانی میں کھولا، میں نے کہا اسے تھوڑا سا کرنا کر لے، جب یہ تھوڑا سا سخت ہو گیا تو میں نے اسے معبود بنایا، اس کا پتلا بنایا اور خود بنا کے چھوڑنے رکھ لیا۔ میری نیت یہ تھی کہ جب مجھے بارش کی ضرورت ہوگی میں اپنے معبود کو سامنے رکھوں گا اور اس سے پانی مانگوں گا، وہ پانی برسا دے گا، جب مجھے بھوک لگے گی میں اس سے بھوک کی جو ہے فریاد کروں گا، یہ مجھے کھانا دے دے گا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اسی طریقے سے چلتا رہا، میرے دل میں خیال یہ تھا کہ مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوگی تو میں اس سے کہوں گا یہ میری پریشانی کا سمادھان کر دے گا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر سے نکلا، اس خود کو پھر چھوڑے میں رکھا اور رکھنے کے بعد میں چل دیا، اب تک تو اب تک آج میرا سامان ختم ہوا، تو کہتے ہیں میں نے اسی خود کو نکالا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد میں اس سے بھوک کی شکایت کرنے لگا، کہا کہ مجھے کھانا دے، مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی دے، توجہ رکھیں میری طرف، کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا دے، مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی دے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی۔ جب بھی میں اس سے بھوک کے لیے شکایت کرتا ہوں تو ایک وقت کا کھانا نہ دیا، جب میں اس سے پانی کی شکایت کرتا ایک قطرہ پانی اس میں نہ دیا، کہا کہ جب دل میں اٹھا تو میں نے ایک پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھانے کے بعد میں نے اس کو مارا تو چٹک گیا، اور جب وہ چٹکا تو میں نے اسے توڑا اور توڑنے کے بعد میں اس کو پانی میں کھولا اور اسی کو پی گیا۔ کہتے ہیں یہ جب بات میں یاد کرتا ہوں میں بڑا ہنستا ہوں کہ کتنا بے بس ہے میرا معبود کہ جسے میں نے خود توڑا خود ہی پی گیا اور اپنے آپ کو بچا بھی نہ گیا۔ اتنا بے بس ہے میرا معبود، میں اس بات کو سوچتا ہوں تو بڑا ہنستا ہوں کہ ہم کون سے اندھیرے میں تھے، کہاں پڑے تھے ہم کہ ہم ایسے معبود کو پوج رہے تھے جو اپنے آپ کو بچا نہ سکا، جو اپنے آپ کو نہ بچا سکا، وہ ہمیں اور تمہیں کیا بچائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب سنو سرکار فرماتے اب دوسری بات سنو، اب یہ دوسری بات توجہ کے ساتھ سنو، سرکار فرماتے اب دوسری بات سنا، کہا کہ حضور دوسری بات یہ ہے جب اسے میں یاد کرتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، سرکار پھر جب آنسو نکلتے ہیں پھر میں روتا رہتا ہوں، کہا کہ بات آیا کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ دیکھ آنے والا جو مہمان ہے، جو ہے آنے والا جو مہمان ہے، جو پیدا ہونے والا بچہ ہے، اگر یہ لڑکا ہونا تو بڑی اچھی طریقے سے اس کی پرورش کرنا، بڑی اچھی طریقے سے کھانا کھانا، بڑی اچھی طریقے سے اس کو پال پوس کے بڑا کر دینا، اور اس سے بتانا کہ تیرے باپ غریب نہ تھا، اس سے کہہ دینا کہ تیرے باپ کی محلے میں پورے گاؤں اور بستی پورے ملک میں بڑی عزت ہے، تو بھی بڑا عزت والا بنے گا، اسے ٹھاٹ پاٹ سے کہنا سکھانا، اس کے کپڑوں کا خیال رکھنا، اسے اچھا اچھا کھانا کھلانا، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے، توجہ ہے، اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو جیسے ہی پتا چلے یہ لڑکی ہے اسی وقت اس کا گلا دبا کے اسے گھر سے باہر پھینک دینا۔
ये मक्के का वो माहौल है कि अभी सरकार नहीं आए, अभी सरकार नहीं आए। जब ये वाक़या हम पढ़ते हैं तो दिल में कसक उठती है कि हुजूर के आने से पहले ज़माना क्या क्या कहा कि अगर लड़की पैदा हो जाए तो चेहरा देख के उसका गला दबा देना, और खबरदार मेरे घर में लड़की की परवरिश होने ना पाए। ये कह के मैं चला। पहले के सफर बड़े मुश्किल से हुआ करते थे। कहा कि एक लंबे सफर के बाद, एक तवील मुद्दत के बाद, 3-4 सालों के बाद जब मेरा वापस आना हुआ, तवज्जो के साथ सुनो, अगर दिल है तो आप आज से इंशाअल्लाह अपने नबी की मोहब्बत के नबी जरूर गाओगे। सरकार फरमाते और सुना, फिर वो सुनाते का हुजूर जब 3 साल 4 साल के बाद मैं सफर से वापस हुआ हूँ, मैं अपने घर आया हूँ। हुजूर मैंने जैसे ही अपने घर में कदम रखा है, मैंने क्या देखा कि जैसे मैंने कदम घर में रखा, एक जान सा टुकड़ा मेरे आंगन में टहल रहा है। मिट्टी के बर्तन बना बना के उस गुड़िया के हाथ जो है मिट्टी में सने बने हुए हैं। जब मेरी आहट आने की सुनती है, वो चमकता हुआ चेहरा जिसकी पेशानी बड़ा बुलंद है, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, अल्लाह ने उसे वो हुस्न जमाल अता किया है कि अगर उसकी मिसाल दी जाए तो ना मिसाल भी ना मुकम्मल है, उसकी मिसाल भी ना मुकम्मल है। ऐसा हसीन और जमील गोरा चेहरा मेरे आंगन में टहल रहा है। मेरे आने की जब खबर सुनी है, वही चांद सा खूबसूरत चेहरा ला करके मेरे कदमों में लिपट जाता है, और लिपटने के बाद बड़े प्यार से अब्बू जान कह के पुकारता है। बड़ी खुशी मना रही है बच्ची कि मेरा बाप आ गया है, मेरे लिए कपड़े लाया होगा, मेरा बाप आ गया है, मेरे लिए खाने के लिए फल और फ्रूट लाया होगा, मेरा बाप आया है, मेरे लिए खिलौने लेके आया होगा। लेकिन वो तो ये तसव्वुर में थी, वो तो ये सोच रही थी कि मेरा बाप मेरे लिए कोई चीज लेके आएगा। लेकिन जब मैंने लड़की का चेहरा देखा है, या रसूलुल्लाह में गजबनाक हो गया, और मैंने अपनी बीवी से पूछा था कि ये बताइए बच्ची किसकी है, ये बताइए मेरे आंगन में कैसी आई है, ये बताइए लड़की कैसे यहाँ टहलने आई है। लड़की जो है, जब मैं उससे पूछता हूँ तो मेरी बीवी जवाब देती है, देखो ना कितना हसीन चेहरा है, देखो ना कितना अच्छा चेहरा है, देखो ना कितना खूबसूरत चेहरा है, देखो ना कितना हसीन और जमील चेहरा है। मेरी बीवी बच्ची की सफाई पेश कर रही है, मेरी बीवी बच्ची की तारीफ कर रही है, लेकिन मेरे दिल में पत्थर रखा हुआ है। मैं अपनी बीवी से गुस्से में कहता हूँ, मुझे उसकी तारीफ न सुना, मुझे ये बता ये बेटी मेरे घर में आई कैसे है, ये औरत साथ मेरे आंगन में कैसे आई है। तो कहा कि देखो तुमने कहा था बेटी का चेहरा देखना और उसका करा दबा के मार देना, लेकिन आप तो कह के चले गए थे, लेकिन आपने ये न सोचा कि इसको पैदा मैंने किया है, मैंने चाहा था कि इसके हाथ में, मैंने चाहा था कि हाथ बढ़ा करके इसकी गर्दन को दबा दूं, इसके गले को दबा दूं और अपने आंगन से बाहर फेंक दूं। लेकिन जब मैंने हाथ बढ़ाए हैं, मेरी ममता जाग गई है, बाकी मोहब्बत बेदार हो गई है। मेरे अंदर इतनी ताकत न थी कि मैं इसको मार सकता, मेरे अंदर इतनी हिम्मत न थी कि मैं इसको मार सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत न थी कि मैं इसका गला दबा सकता। वो बच्चों ने साहब रसूल अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, जब मैंने अपनी बीवी के तलवार सुने हैं, फिर मैंने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा है, मैंने सामान्य सफर को घर में रखा, थकन का एहसास तक न किया, मैंने घर में से ठावड़ा लिया और लेके